فری لانسرز بیٹھے ہوئے ہیں کمپیوٹر پہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، یا ہم اپنی فزیکل ایکٹیویٹی دیکھ لیں، میجورٹی آف دا لوگ گاڑی میں بیٹھے، آفس آئے، آفس سے اٹھے، گاڑی میں بیٹھے ہیں، دیٹس اٹ. تو لیک آف ایکسرسائز، کوئی بیک کی ایکسرسائز نہیں ہے، اسٹرینتھن آپ نہیں کرتے، ڈائٹ آپ کی اچھی نہیں ہے، پھل سبزیاں آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں، دودھ کا انٹیک، ملک انٹیک بڑا کم ہے. اچھا یہ ساری وجوہات مل کے نا آپ کے بیک کے پٹھوں کا جو اسپیزم اور بیڈ پوسچر، وزن اٹھانے کا طریقہ، لائک اگر کوئی چیز نیچے گر گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کمر کے بل جھک کے اٹھائیں گے تو پورا بیٹھ کے نہیں اٹھائیں گے. یس دس از ویری امپورٹنٹ، اس لیے ہمیشہ آپ کو کہتا ہوں ڈاکٹر فضا کہتا ہوں امپورٹنٹ تھنگ از بینڈ ہو کے نہیں اٹھانا، بیکاز فلکرم بن جائے گا، سارا وزن آپ بیٹھ کے زمین پہ آپ چیز اٹھائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو اختیار کرتے ہیں یو ڈونٹ ہیو اینی پرابلم. ایک کال اٹھانی ہے مجھے. جی شور. کوئی گری ہوئی چیز اٹھاؤ مگر ایک صبح کی کال ہے، پشاور سے اٹھاتے ہیں. السلام علیکم. جی صبا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صبا کیا کہیں گی، کیا مسئلہ ہوا ہے بتائیے. میری عمر 31 سال ہے اور میرے 2 بچے ہیں. ہاں تو میرے ہسبینڈ آرمی میں ہے. ماشاءاللہ. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کمر کی جو الٹا فیٹ ہے نا، کمر کی درمیان میں نہیں، تھوڑا سا فیٹ پر مجھے نا درد رہتا ہے بہت زیادہ، اور پیریڈ کے دوران بہت ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ میرا بلڈ پریشر اتنا لو ہوتا ہے نا کہ ہونٹ میرے بالکل سفید ہو جاتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہوں تو کچھ سمجھ نہیں آتا، ڈاکٹر کہتے ہیں بچی جانا بھی ٹھیک ہے، لیکن میرے پٹھوں میں کھچاؤ اور کمر میں مجھے بہت درد رہتا ہے، اور اس کے ساتھ میرا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوتا ہے. ہر ٹائم میں دن میں 2 مرتبہ کیلسی پیتی ہوں، 3 مرتبہ پیتی ہوں، فروٹ بھی کھاتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے. اور دوسرا میرا سوال امی کے بارے میں. امی میری ابتداد میں ہے، تو میری امی کی ٹانگ گھٹنا سوجا رہتا ہے، ان کی ٹانگ سے بالکل چل ہی نہیں سکتی. میری امی کی 45 وزن کیا ہے امی کا، ویٹ کتنا ہے، اور امی کا ویٹ کتنا ہے؟ میری امی کا 58 اس طرح 59 وزن ہے. اور آپ کا کیا ویٹ ہے؟ آپ 30-32 کی ہے. میرا جو ویٹ ہے وہ اس طرح، امی کا میں نے غلط بتایا، 73 کے جی ہے، 73. اچھا. اور میری 31 سال عمر ہے، میرا وزن کبھی 61 ہوتا ہے، کبھی 60 ہوتا ہے، کبھی 58 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. آپ کو ابھی بتاتے ہیں پروگرام میں. جی سر. اچھا بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بات کی، آپ کا جو وزن ہے بالکل مناسب ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا ہسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے، میڈم آپ نے ہسٹری لی، یہ بڑے امپورٹنٹ کوسچن ہے. اچھا کمر میں درد میں اگر سینٹر میں ہو زیادہ، جو آپ کا سوال تھا ڈسک اور مورے ریلیٹڈ ہوتا ہے، انہوں نے کہا ان کی کمر میں درد سائیڈ پہ ہے. سائیڈ پہ یولے کولے کا جوڑ آ جاتا ہے جس میں سیکرویلک جوائنٹ آتا ہے یا ہپ جوائنٹ آتا ہے. پرابلم کیا ہوتی ہے، کمر کے لیے سارے مورے کو دیکھتے رہتے ہیں لیکن جو سائیڈ پہ سٹرکچر پڑا ہوا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. تو اس میں زیادہ امپورٹنٹ جو آپ کی ہسٹری میں نے ایگزامن نہیں کیا، لیکن ہسٹری سے ایسے لگ رہا ہے جس طرح آپ کو سیکرویلیٹ جوائنٹ یا ہپ جوائنٹ کی پرابلم ہے. اس کے لیے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اگر جیسا گھر میں ریمیڈی آپ کر سکتی ہیں، اگر آپ اس کی برف کی ٹکور کریں سائڈ پہ، اگر برف کی ٹکور سے آپ کو آرام آ جاتا ہے، اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کو یہ کولے کی جوڑ کی، سیکرویلیٹ کی جوڑ کی پین ہے، اور یہ انشاءاللہ یہ سے سیٹل ہو جائے گی، ورنہ مساج سے بھی فرق پڑتا ہے. نہ سیٹل ہو تو سٹیپ 2 پہ جانا پڑے گا، جس کے اندر ایکس رے اور ایم آر آئی کی طرف آپ نے جانا ہے. پہلے ایکس رے کرا کے دیکھیں، اگر اس میں کوئی چیز نہیں آتی پھر ایم آر آئی کرائیں تاکہ آپ کی چیزوں کو بہتر آ جائے. دوسرا کوسچن ان کی والدہ کے ریفرنس ہے گھٹنے کے میں، وہ کہہ رہی تھی کہ سوزش ہے اور چلنا مشکل ہے، تو اس میں گھٹنے کو دیکھنا پڑے گا. اولڈ ایج میں آسٹیو آرتھرائٹس بڑا کامن ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے، اور موروں کا بھی آسٹیو آرتھرائٹس ہوتا ہے، یہ گھس جاتے ہیں عمر کے ساتھ، اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ رہا ہوتا ہے. تو یہ دیکھ کر ایگزامن کر کے کرنا پڑے گا. والدہ کے لیے میں یہ ضرور کہوں گا کہ کمر کا اور گھٹنے کا پہلا سٹیپ میں ایکس رے ضرور کرائیں تاکہ اس میں ہم دیکھ لیں کوئی ایسے سٹرکچر تو نہیں پرابلم. یا پھر اس میں ایکس رے سے آپ کو کیا پتہ چلے گا کہ کیا ایگزیکٹلی ایشوز کیا آ رہے ہیں اور کیا بتا سکیں گے؟ ایکس رے کے اندر سے نا ہمیں بونی سٹرکچرز کا پتہ لگتا ہے، بون کی ڈینسٹی کیسی ہے، کیا فریکچر تو نہیں ہے. بعض دفعہ مائنر فریکچر ضرور ہوتی ہیں، بعض دفعہ پٹھے کی کھچاؤ کی وجہ سے، کیونکہ ہماری جو اللہ تعالیٰ نے کمر میں اس میں تھوڑا سا خم ہے، ایسے کرویچر ہے، لورڈوسس ہم بولتے ہیں اس کو، وہ ختم ہو جاتا ہے. ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے کمر بالکل تختہ، ہم اکثر کہیں تختہ ہو گئی، سیدھی ہو گئی ہے. تو وہ ہمیں اسٹرکچرز کا پتہ لگ جاتا ہے، فریکچر کا پتہ لگتا ہے، آسٹیو آرتھرائٹس کا پتہ لگتا ہے، مسکولر اسپیزم کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے، بون کی ڈینسٹی کا پتہ لگ جاتا ہے. تھوڑا سا بعض دفعہ اس کے ساتھ ہمیں اس کی بلیکننگ اور دیکھ کے انفلیمیشن یا یورک ایسڈ کے ایلیمنٹ کا بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے ہمیں.
ڈاکٹر سید محمود ہمارے ساتھ موجود ہیں، پین اسپیشلسٹ ہیں، اور آپ کو ابھی بریک کے بعد بھی جو ہے نا مزید اور علاج بتاتے ہیں. اچھا، ہم کالز آپ کی شامل کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سید محمود صاحب سے، جو کہ پین اسپیشلسٹ ہیں، اور جس کو یہ جو مہروں کے سائڈ پہ پین ہے، پٹھوں کی پرابلمس ہے یا شاچی کا ایشوز ہیں، تو وہ آج پین ریلیف کے حساب سے کال کر رہا ہے اور اپنے علاج پوچھ رہا ہے. تو کیجئے کال، پوچھئے. ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا علاج کیا جو ہوتا ہے، جو مہروں کا یا پٹھوں کا، یہ جو کمر کے درد کا علاج ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ٹھیک ہو جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، کیوریبل ہے یہ پین؟ اچھا، اس کے اندر ڈیپینڈ کرے گا پہلے ڈائگنوسس کیا بنا. اگر مسل کا کھچاؤ ہے، کولے کے جوڑ کا ہے، نس دبی ہوئی ہے، ڈسک کی پین ہے، اوسٹیو آرتھرائٹس ہے، یہ ڈیپینڈ اس کے اوپر کرے گا. فار دا ٹائم بینگ میں نے پہلے بات کی کہ اباؤٹ 80 to 90% آف دا کیسز کے اندر یہ ویسے خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. ودن 2 to 4 ویک، میکسیمم 6 ویکس میں یہ سیٹل ہو جاتا ہے. اس میں ایج فیکٹر معنی نہیں رکھتا ہے، چاہے چھوٹی ایج میں ہو، بڑی ایج میں ہو، یا تو بڑھاپے کی ایج ہو؟ کیونکہ بڑھاپے میں کیوریبل چیزیں بہت مشکل سے دیکھنے کو ملتی ہیں. پین بھی اگر چڑھ گیا تو وہیں رہتا ہے. تو اس میں ہوتا ہے ایج میں بھی؟ ایج فیکٹر ضرور ہے ایک بہت بڑا، لیکن ینگ انڈیویجول کے اندر کاز یوزلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. وہاں ڈسک ریلیٹڈ پرابلم زیادہ ہوتی ہے، ٹراما زیادہ ہوتا ہے. اولڈ ایج میں کم ہوتا ہے. اولڈ ایج میں اوسٹیو آرتھرائٹس زیادہ ہے، ٹیومر زیادہ ہے، کینسر زیادہ ہے، وہ وجوہات ڈومیننٹ ہوتی ہیں. لیکن یوزلی یہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں. آپ صرف بیڈ ریسٹ کریں 1 یا 2 دن، مساج کریں، پین کلر لیں. یوزلی اباؤٹ 60 to 70% آف دا پیشنٹ اسی سے سیٹل ہو جاتے ہیں. اچھا، رقیہ کی کالر ڈی جی خان سے، ان کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم رقیہ، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں فضا؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ. کہاں پین ہے، کیا ہو گیا رقیہ؟ جی میں رقیہ بات کر رہی ہوں بی خان سے نا. تو میرے نا بیک سائڈوں میں بہت زیادہ درد ہے نا. ہاں. تو مجھے ویسے تو بلڈ کی کمی رہتی ہے گائنی کی ایشو کی وجہ سے کہ ہیوی پیریڈ ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ویسے تو مجھے ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ آپ کے پٹھے کھینچے ہیں. میں 45 ایئر ہے. تو اور وزن میرا نا آئے دن جیسے کبھی شولڈر میں پین رہ جاتا ہے، کبھی سائڈوں میں. آج کل میرے سائڈوں میں بہت زیادہ درد ہے، کمر میں بہت زیادہ، اٹھنے بیٹھنے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. ویٹ تو نہیں ہے زیادہ آپ کا؟ تکلیف ہے. ویٹ تو نہیں ہے آپ کا زیادہ؟ نہیں، میرا ویٹ زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ساتھ رہیے گا. مجھے لگتا ہے ان کا جو ہے نا مسئلہ وہ بلڈ کی وجہ سے بھی ہے، بلڈ کی کمی سے بھی ہوتا ہے ایشوز. دیکھیں بالکل آپ نے بات کی، جیسا انہوں نے بات کی کہ میرے کمر میں درد، پٹھوں میں درد، شولڈر میں پین. اچھا، یہ ہماری بلڈ کی کمی، انیمیا کی بھی ایک علامت ہے، جس کے اندر آپ کو جنرلائز باڈی پین ہوتی ہے، لیکن کمر کی درد ڈومیننٹ ہوتی ہے کیونکہ وزن زیادہ اس پہ پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن ان کے کیس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہوگی آپ کو انیمیا کو سیٹل کرنا ہے. وجہ کو ٹریٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ ریپیٹڈلی پرابلم آتی رہتی ہیں. کیونکہ ہمارے ہڈیوں کے جو گودے سے بھی آپ کا بن رہا ہوتا ہے یہ بلڈ اور سارا، تو ورک لوڈ زیادہ بڑھے گا، کمزور ہوں گے، پٹھے کمزور ہوں گے، نیوٹریشن اس کو پراپر نہیں ملے گی. دیکھیں بلڈ کیا ہے، بلڈ ایز اے کیریئر ہے جو آپ کو گلوکوز، آکسیجن سارے جا کے ہر سیل میں پہنچا رہا ہے. جب وہ نہیں پہنچائے گا تو کیا آپ کی گروتھ ویسے، مسل کی اسٹرینتھ ویسی رہے گی؟ نہیں ہوگی. کیا اس کے اندر کوئی ٹراما ہو گیا، کیا ہیلنگ ہوگی؟ نہیں ہوگا. بار بار تھکیں گی، سانس پھولے گا. تو یہ سارے علامات ہیں. اس کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ کو پہلے بلڈ اپنا انیمیا کو ٹھیک کرنا ہے، وجہ کو ٹریٹ کریں، اور آئرن، فولک ایسڈ کر لیں. اور اگر بہت زیادہ کم ہے تو سم ٹائم ہمیں بلڈ کی ٹرانسفیوژن بھی کرنی پڑتی ہے. یا اللہ. یس. اچھا، اور دوسرا ایک دیسی نسخہ بتا دیتی ہوں، کیونکہ مجھے ایک ٹائم پہ بلڈ کی کمی ہوئی تھی تو ہمیں کوئی اور نسخہ جو تھا وہ افیکٹ نہیں کر رہا تھا. تو یہ بڑا گھریلو نسخہ ہے. اس کو آپ کیا کیجیے گا، کلیجی کو جو آپ کھاتے ہیں نا، کلیجی میں بڑا خون ہوتا ہے آئرن، تو آئرن کیونکہ اس میں مقدار بہت آپ کو ملتی ہے، تو آپ نے اس کو پکا کے نہیں کھانا، اس کو فرائی کر کے توے پہ. آپ نے اس کو کیا کرنا، مسالہ بنا کے اچھی طریقے سے اس کو رکھ لینا ہے، لہسن کے ساتھ، جو بھی اسپائسز آپ کھاتی ہیں اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہلکا سا سالٹ، کیونکہ زیادہ سالٹ ڈالنے سے وہ پتھر بن جاتی ہے، اس لیے نمک ہمیشہ اینڈ میں ڈالا جاتا ہے. تو اس کو جو ہے نا کانٹے میں ایسے فورک میں ایسے لگا دیں کلیجی کو، اور آگ کے اوپر رکھنا ہے. آگ کے اوپر اس کو جیسے باربیکیو کرتے ہیں نا ہلکا سا، اور اس کو فل کک نہیں کرنا، اور اس کے بعد پلیٹ میں رکھ کے تو اس کو کاٹ کے کھا لینا ہے. اس طریقے سے 4-5 پیسز جو ہے نا روز ایسے آگ کے اوپر فوک کے ساتھ کر کے، تو اس کو لٹل کچا لٹل پکا مکس کر کے تو اس کو کھا لیں. ٹیسٹ میں بھی اچھا آتا ہے، چبانے میں بھی نرم ہوتا ہے، اور اس سے آپ کا خون بہت جلدی بڑھے گا. یہ میں نے خود آزمایا تھا، تو آپ کر کے دیکھیے گا. اور ساتھ میں گاجر، چقندر، ان سب چیزوں کا بھی استعمال کریں. ان کا رس بھی پئیں، ان کو کاٹ کاٹ کے سیلڈوں میں کھائیں، ہے نا. باقی ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آپ کو ملتے ہیں. وہ تھے پین ریلیف ڈاکٹر اور میں تھی نسخوں کی ڈاکٹر. ٹیک اے بریک.
تو بڑی ہم آپس میں بھی بات کر رہے تھے علاج لوگوں کی چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے تھے. خیر آج آپ بہت ساری کالز کر رہے ہیں, بہت سارے علاج. آج دیکھیں میں آپ کی کالز اٹھا رہی ہوں, آپ کو بتا بھی رہی ہوں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے دنیا جو ہے ایک درد کا شکار ہے, ایک دماغی درد کا شکار ہے فتور کا, اور ایک جسمانی درد کا شکار. ابھی جسمانی درد کے لیے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے ہی مدعو کر سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. ابھی شاٹکا والا پین جو ہے نا, پین فل ہوتا ہے, سارے پینوں کا باپ شاٹکا پین, اس سے نہ چل سکتا ہے بندہ, ایک پیرالائز ہو جاتا ہے, اپاہج سا ہو جاتا ہے, ویل چیئر پہ آ جاتا ہے. اب اس کے لیے کیا سچویشن ہے؟ اچھا اس کے اندر چونکہ جب بھی ڈسک کی پرابلم ہوتی ہے اور شیٹکا ہوتا ہے, اس سے نسوں میں سوزش آ جاتی ہے. سوزش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹانگوں میں درد ساری آ رہی ہوتی ہے. تو اس میں زیادہ تر ایسی دوائیاں جو بھی سوزش کو کم کرتی ہیں, جس میں پین کلر بھی ہو سکتا ہے, فار دا ٹائمنگ اسٹیرائڈ بھی, وہ بھی آپ کی سوزش کو کم کرتا ہے, آپ کو پین کو سیٹل ہوتا ہے. اگر ان چیزوں سے نہ سیٹ ہو تو ہم ایک ایپیڈورل لگاتے ہیں. ایپیڈورل فلوروسکوپ کے اندر دیکھ کے آپ نسوں کے پاس جا کے وہاں تھوڑا سا نارمل سلائن اور تھوڑا سا اسٹیرائڈ دیتے ہیں, جس سے ڈائریکٹلی اس نس کے اوپر جاتے ہیں. سوزش کی کمی آتی ہے, درد میں بہت بہتری, امیجیٹلی ریلیف مل جاتا ہے اباؤٹ 70 to 80% آف دا پیشنٹ میں. کچھ لوگوں میں فرق نہیں بھی پڑتا. اچھا ان کے لیے پھر سٹیپ 2 آپ کو یا تو یہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے, یا جس طرح آپ نے بات کی کچھ پیشنٹ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں, تو ان کے کیسز میں کیونکہ وہ مسل کی پٹھوں کی اتنی کی کمزوری ہو جاتی ہے نسوں کی وجہ سے, کہ ان میں پھر سم ٹائم آپ کو سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے, تاکہ وہ ڈسک کا پورشن جس نے حرام مغز پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے, جس نے نس پہ دباؤ ڈالا ہوا ہے, اس کو ریموو کیا جائے, تاکہ دباؤ کم ہو, اس کی سوزش کم ہوگی تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھا مگر یہ بھی اگر ایک بار علاج ہو جائے تو پھر یہ ہمیشہ کے لیے کیوریبل ہوتا ہے نا. اچھا فاطمہ کی کال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم فاطمہ, راول پنڈی سے. کٹ گئی. اچھا کیوریبل ہوتا ہے نا پھر یہ شاٹکا پین کا جو علاج ہے؟ اباؤٹ 90% آف دا کیسز کے اندر یہ کیوریبل ہوتا ہے. 10% بھی ہوتا ہے دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ کچھ ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیں کوئی وجہ نہیں ملتی, جس میں جینیٹکس بھی ہوتی ہے, جس میں ملٹی ڈسک ہوتی ہے. ہم تو صرف ایک کا کر رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ اس سے اوپر والی ہے, اس سے نیچے والی میں بھی پرابلم آ رہی ہوتی ہے. تو آپ ایک کو ریموو کرتے ہیں, کچھ عرصے بعد دوسری ڈسک میں پرابلم آ جاتی ہے. تو اس لیے اباؤٹ 90% آف دا کیسز کے اندر یہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. 10% آف دا کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں کچھ عرصے بعد آفٹر مینی ایئرس دوبارہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اوکے فاطمہ جی کیا کہیں گی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام فاطمہ, کیسی ہے؟ جی شکر اللہ. جی میں یہ راولپنڈی سے بول رہی ہوں. یہ میرے گھٹنوں میں بہت پین ہوتی ہے, میں اتری نہیں جاتی ہے مجھ سے, جتنا مرضی کر لو کچھ نہیں ہوتا, یہ اسٹیپ اتر نہیں جاتے ہیں مجھے. اسٹیپس نہیں اتر پاتی, گھٹنوں میں بہت پین ہوتا ہے. کیا عمر ہے آپ کی؟ میری 61 ہے, اور میرے وزن جو ہے 61 بہت کوشش کرتی ہوں. جی 51 ہے. اچھا وزن ٹھیک ہے. تو ڈاکٹرز کو کبھی دکھایا ہے, پوچھا ہے کوئی مسئلہ؟ یہ انہوں نے پین کلر وغیرہ دی ہیں, مالش وغیرہ کرتے ہیں, بیچ جو ہے اس سے مالش کرتے ہو, لیکن مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے, یہ اتری نہیں جاتی ہے مجھ سے. اچھا جی بتائیے گا. اچھا اس کے اندر دیکھنا پڑے گا, آسٹیو آرتھرائٹس یوزلی 40 ایئرس کے بعد آسٹیو آرتھرائٹس کے سمٹمز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سم ٹائم اٹ از آسٹیو آرتھرائٹس جو پرابلم کریٹ کر رہا ہوتا ہے. وزن دیکھنا پڑے گا, آپ کو یورک ایسڈ کے لیے دیکھنا پڑے گا. اس کے علاوہ جو اس کے ٹریٹمنٹ کی طرف اگر جائیں, جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ آپ کو اس کے اندر پین کلر دیے ہوئے, یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو آپ کو اس میں گھٹنوں میں جیل بھی ہم ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ PRP کیا جاتا ہے, سم ٹائم اوزون کی جاتی ہے, لوکل اینیسیٹک ڈالا جاتا ہے. تو اس کے ساتھ کافی زیادہ آرام آ جاتا ہے, اور کافی مہینے اور سالوں آپ کے اس کے بہتری کی طرف رہتے ہیں. اس کے علاوہ ساتھ آپ کو تھوڑے سے فزیوتھراپی, تاکہ آپ مسل سٹرینتھ انکریز کریں, آپ کی بہتری ہوگی. مسل سٹرینتھ جب ہوں گے تو وہ گھٹنے کو پکڑ کے رکھیں گے, اس کی گرپ اچھی ہوگی, اور آپ کو امپروومنٹ کے چانسز آر ویری ہائی. آل رائٹ, تھینک یو سو مچ. اور اگر کوئی مساج آپ کروا رہی ہیں تو اس کے لیے پیپرمنٹ آئل, روز میری آئل اور لیونڈر آئل, یہ 3 آئل کو اگر آپ مکسچر بنا کے مساج کرتی ہیں تو وہ بہت اچھا ہے پین ریلیف کے لیے. ورنہ پھر آپ الگ الگ اگر آپ کے پاس پڑا ہے تو الگ الگ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں.